دنیا کا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ آج وہ قوم کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مغضوب یعنی غضب کا شکار قوم قرار دیا، آج وہ قوم مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے۔ کیا بچے، کیا عورتیں، کیا عام شہری آج یہودیوں کے حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں بھلا کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالی جو ہمارا خیر خواہ ہے، جو ہمارا فائدہ چاہتا ہے، جو ہمیں ہر نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اے پیغمبر آپ ضرور بھی ضرور مسلمانوں کا دشمن، سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا یہودیوں کو پائیں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مسلمانوں سے اگر سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت رکھیں گے تو وہ یہودی ہوں گے اور مشرک ہوں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اور یہودیوں کی نسبت مسلمانوں کے ساتھ محبت کا رویہ اور نرمی کا رویہ رکھنے والے اگر آپ پائیں گے تو وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یعنی یہود مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، آج کیا یہودی، کیا نصارہ، کیا عیسائی، کیا اسرائیل، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے مسلم ممالک وہ بکھرے پڑے۔ کفر آج ملت واحد کی طرح ان کے اندر اتحاد، اور ہم اختلاف اور افتراق کا شکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کا یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، تم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ سورۃ الممتحنہ کا آغاز کیسے ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کی پینگے بڑھاتے ہو۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ۔ اور وہ لوگ، ان کی حالت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حق نازل کیا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ تورات اور انجیل کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی آئیں گے، ان کی تصدیق کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود آج عقل مند عیسائیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تہمتیں لگائی، اور قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے دفاع کے حوالے سے کتنا مضبوط موقف بیان کرتا ہے کہ لوگوں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ ہے۔
وہ کوئی بدکارہ نہیں ہے جس طرح یہودیوں نے یہ تہمت لگائی. اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کرنے والے، ان کو قتل کرنے کے درپے ہونے والے یہی بدبخت لوگ ہیں، یہودی. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کہ جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، ان کو بھی شہید کرنے کی کوششیں کرنے والے یہ یہودی، کہ جب خیبر میں نبی علیہ السلام کو دھوکے کے ذریعے سازش کر کے زہر دینے کی کوششیں کی، اور انہی نے کی. نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں، اپنے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے چند ایام قبل آپ فرماتے تھے کہ مجھے اب بھی وہ خیبر کے دن جو میں نے کھانا کھایا تھا یہود کے ہاں سے، اور اس کے زہر کا اثر، اس سے میں اپنے دل کی رگ کو کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں. آج مسلمان یہود اور اسرائیل کے اس طرز عمل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر اقوام بھی ان مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اور اس سے بڑھ کر ہم مختلف آئٹمز کے بائیکاٹ کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کی معیشت کا فائدہ ہے. محترم بھائیوں، یہ باتیں اپنی جگہ پر بجا ہیں. یقیناً ہم جس لیول پر جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو اصل کرنے کا کام ہے، یقیناً احتجاج کرنا اور اسی طرح حکومتوں کو پریشرائز کرنا، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو اٹھانا اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، یہ بھی ضروری ہے. لیکن اگر ہم یہ سارے کام کریں، لیکن جو کام یہودی کرتے ہیں ہم ان کاموں سے خود کو نہ بچائیں، تو بتائیے ہمارا اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ بڑے واضح الفاظ میں مختلف جگہوں پر یہ تعلیم کی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ طرز معاشرت ہو، چاہے وہ طرز معیشت ہو، چاہے وہ طرز سیاست ہو. ہر موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ کوشش کی ہے کہ یہود کی مخالفت کی جائے. 10 محرم کا روزہ آپ نے اس کے ساتھ 9 تاریخ کے روزے کو ملانے کا ذکر کیا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. تو محترم بھائیوں، یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی عملی زندگی میں یہود کی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب وہ کیا کام تھے جو آج ہماری اس امت میں آ چکے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، ان پر عمل پیرا ہوگے. کس طرح؟ آپ نے مثال دے کر فرمایا شبرم بشبرن او ذراعم بذراع، بالشت بر بالشت، ہاتھ بر ہاتھ تم ان کے بالکل برابری کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلو گے. حتیٰ کہ اگر ان پہلی قوموں میں سے کسی نے اپنے ہاتھ کو گو، جو جانور جو زمین کے زیر زمین اپنا گھر بناتا ہے، اگر کوئی گو کے اس گھر کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کرے گا نا ان میں سے، تو تم بھی ایسا ہی کرو گے ان کی پیروی کرتے ہوئے. کتنا وہ تاریک ہوتا ہے صحرا میں، تنگ اور تاریک اس کا گھر، لیکن مسلمان بھی ان کی پیروی میں یہی کام کرے گا.
تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، کیا آپ کی اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی مراد ہے، اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر اور کون مراد ہے؟ تو ایسا تو جناب ہونا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ بالخصوص نظریاتی طور پر، فکری طور پر وہ خرابیاں جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی، کیا آج وہ ہمارے اندر تو نہیں آ چکی؟ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ یہود کو اور ان اقوام کو علم کا سرچشمہ سمجھتا ہے، جو بات وہاں سے ملے گی ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، جی وہ تو بڑے آگے۔ اور بھائیوں، کہنے والے نے کہا تھا مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ ہمارے سامنے قرآن اور سنت کی صورت میں ایک واضح زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، اور پھر ہم ان لوگوں کی طرف جائیں۔ اب یہاں پر یہ واقعہ ذرا سن لیجئے، سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں تورات کا نسخہ پکڑے ہوئے تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، تو بتایا حضرت عمر نے کہ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں۔ حضرت عمر اس کو پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو پھر آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ لوگوں یہ بات سن لو، آپ نے حضرت عمر اور اپنے قریب موجود جتنے لوگ تھے ان سے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگنا شروع کر دو، ان کی اتباع کر لو، تو تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی میری ہی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ غور کیجئے گا، اب یہاں پر ذرا ہم مثال سامنے رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے قرب قیامت سے پہلے آنا ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور آنا بھی کہاں پر ہے؟ ارض فلسطین میں ان کا نزول ہونا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کا مسئلہ، یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ ارض فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، یہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے مذہبی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے یہ خطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت سے پہلے تشریف لائیں تو کیا خیال ہے، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں؟ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہی نماز پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو نماز وہ والی پڑھنی چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، تو بات بظاہر تو اس کی ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی متبع سنت ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کہ ہمیں اپروچ دیکھنی ہے کہ جس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیروکار ہوں گے، ہمیں بھی اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے دین کے پیرو ہوں گے، حضرت موسیٰ آئیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوچ کیسے در آئی کہ جی 4 ائمہ ہیں، ان 4 ائمہ میں سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایک امام کے پیروکار ہوں؟ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث کے اندر نشاندہی کی
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کا نام ادب احترام سے ہم لیتے بھی ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے بات ماننے کی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ اور صحابہ کرام وہ کس مسلک کے یا کس مذہب کے پیروکار تھے آپ دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان کے لیے حرف آخر ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہی چیز ہمارے اندر آئی اور ہم فرقوں کا شکار ہوئے۔ آج مسلمان کا طرز عمل یہودیوں سے بڑا ہوا ہے، ہم یہودیوں کے پیچھے نہیں بلکہ ان سے آگے بڑھ گئے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہود و نصارہ 71 بالترتیب 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور آج یہ امت بٹی ہوئی ہے۔ تو کیا ہم اس معاملے کے اندر یہودیوں کی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ آج میں نے اور آپ نے یہ جائزہ لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ جو قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کسی اور انداز سے پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ غور کیجئے گا، صحابی کے لیے دلیل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے لیے دلیل ہو فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں۔ نہ محترم بھائیو، دلیل حتمی جو ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، صحابہ کرام کا بالخصوص اس قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس شخص کو لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جس طرح آپ کو میں نے سنا اس طرح یہ قرآن نہیں پڑھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے یعنی قرآن مجید کو سنا اور فرمایا کہ دونوں ہی درست پڑھ رہے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھا؟ ان کا آپس میں اختلاف کرنا۔ تو یہ دیکھیے محترم بھائیوں، ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ معاملات کے اندر، دین کے معاملات ہوں یا معاشرے کا کوئی معاملہ ہو، اس کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور اللہ رب العالمین کی بات کو ہم حرف آخر سمجھیں گے، ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ مگرنہ پھر فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ تمدن میں ہو نصارہ تو تہذیب میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، جہاں پر ہم نے یہ احتجاج اور مصنوعات کا بائیکاٹ بڑی اہم چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے طرز عمل کو بھی دیکھنا ہے، اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اس سے بڑھ کر آج ہمارا یہ حکمرانوں کے لیے اور اپنے سیاستدانوں کے لیے، اپنی بحری اور بری فوج کے سپاہ سالاروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ماضی میں کتنی قراردادیں جو ہے وہ منظور ہو چکی ہیں یونائٹڈ نیشن سے، یہ اسرائیل کے خلاف، اور 2023 کے اندر سب سے زیادہ اگر قراردادیں کسی ملک کے خلاف، کسی ریاست کے خلاف اگر پیش ہوئی ہیں تو وہ اسرائیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کروا دیں گے۔ ہاں جی، آج قطر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور مسلمانوں کی ان قیمتی جانوں کا ضیاع یہ رکنا چاہیے، لیکن محترم بھائیوں ہمیں اس سے بڑھ کر سوچ رہا ہے، ہمیں صرف یہیں پر الجھا دیا گیا کہ ہاں بھی بس آپ جنگ بندی کروا دیں، یہی کافی ہے۔ نا محترم بھائیوں، یہ معاملات صرف یونائٹڈ نیشن کے اندر پیش کی گئی قراردادوں سے حل نہیں ہونے والے، یہ معاملات صرف انتظار سے حل نہیں ہونے والے جو پچھلے 50 سال سے کیے ہوئے ہیں۔ یہ معاملات اب اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہسپتالوں کے اوپر حملہ کیا گیا اور معصوم بچوں کو قتل کیا گیا،
عورتوں کو کہ جو نہ لڑنے والے ان کو قتل کیا گیا. اب یہ معاملہ انتقام کے بغیر رکنے والا نہیں ہے. آج یہ 57-58 مسلم ممالک، ان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف بھرپور اقدام کیا جائے. آج اگر کولمبیا، چلی اور بولیویا جیسے ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کرتے ہیں تو کیا ترکیہ کیا سعودیہ کا، کیا ایران کا، کیا پاکستان کا اور دیگر ممالک کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کریں؟ تو واللہ آج ان جذبوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ جو صورتحال ہو رہی ہے گاجر مولی کی طرح جس طریقے سے وہ ہمیں کاٹ رہے ہیں، یہ پسپائی مزید بڑھتی چلی جائے گی. آج ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اپنے دشمنوں کو پہچانیے اور ان کے خلاف تیاری کیجیے. قرآن مجید کا یہ پیغام یاد رکھیے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. مسلمانوں، ان کافروں کے خلاف تم قوت اور طاقت کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے جنگی ہتھیاروں کو تیار رکھو. ہم نے ایٹم بم بنایا، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، لیکن محترم بھائیوں ہمارا یہ ٹیکنالوجی سے لیس اسلحہ یہ کس کام کا ہوگا اگر ہمارے بھائی اسی طریقے سے کرتے رہے. اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہماری عوام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے کہ جو بالکل بے یار و مددگار ہیں اور یہود کے نرغے میں ہیں. اللہ رب العالمین ان کا حامی و ناصر ہو اور شریروں کو اللہ رب العالمین ان کے شر کے ساتھ ہی تباہ و برباد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.